بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے چینل کا آغاز اور اس کا افتتاح کر رہا ہوں جس نے ایک منفرد نام آئینہ رکھا ہے، اور اسی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ نام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس سے ہے کہ المؤمن مرآۃ للمؤمن، کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ آئینہ ہمیں کچھ اسباق اور کچھ دروس اور کچھ عبر دیتا ہے، اور ہم نے ان دروس اور عبر کا خیال رکھنا ہے۔ آئینے میں یہ خاصیت ہے کہ آئینہ ہمیشہ آپ کی اچھائیاں بھی آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کے نقائص بھی آپ کو دکھاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک معروف ہے کہ آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف نقائص دکھا رہے ہیں، تو آئینہ تو نقائص صرف نہیں دکھاتا ہے، بلکہ وہ محاسن زیادہ دکھاتا ہے، نقائص کم دکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ ضرب المثل ہی غلط ہے کہ آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ آئینہ اچھائی بھی دکھاتا ہے، برائی بھی دکھاتا ہے۔ آئینہ حسن بھی دکھاتا ہے، نقص بھی دکھاتا ہے۔ اور آئینے میں ایک اور خاصیت ہے کہ وہ اتنا نقص دکھاتا ہے جتنا ہوتا ہے۔ اور آج کا جو میڈیا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ جو نقص ہوتا ہے اس کو اتنا بڑھا کر، اتنا زیادہ کر کے بڑھایا جاتا ہے کہ وہ رتی کا پہاڑ، اور جناب ایک چھوٹی سی بات اس کو ایک طوفان بنا کر اس کے اندر خبریت لانے کے لیے، اس کے اندر ایڈونچر لانے کے لیے اگلے کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ آئینے کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے آئینہ دکھانا ہے تو ہم معاشرے کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں، اور جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کا بھی ذکر کریں۔ اب جب ہر طرف نیگیٹو ہم سامنے کریں گے تو ایک بچہ جو بیٹھنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں بیٹھا ہوں جہاں ہر چیز نیگیٹو ہے۔ حالانکہ آپ جب شیشے کے سامنے صبح کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ آپ کے سامنے کتنی اچھائیاں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ جو جیسا ہے وہ خوش ہو کے نکلتا ہے کہ میں تو بڑا سج دھج کے نکلا ہوں۔ تو یہ آئینے کے اندر خاصیت ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اس چینل کا نام اگر آئینہ رکھا ہے تو معاشرے کے حقائق کو بھی بیان کریں، اس کے نقائص کو بھی بیان کریں، اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کریں، اور جب یہ دونوں پہلو براہ راست لے کر، لیکن اچھائی کا پہلو زیادہ ہو اور نقائص کا پہلو کم ہو، تو میرے خیال میں یہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا اضافہ ہوگا ہمارے چینل کا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہم ایک بہتر میسج اور ایک بہتر پیغام دے سکتے ہیں۔ پھر آئینے میں ایک اور بڑی خاصیت ہے۔ آئینے کی یہ خاصیت پتہ نہیں کبھی نوٹ کی آپ نے یا نہیں۔ آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تب یہ آپ کے نقائص کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، اور جب آپ بازار ہوں تو یہ خاموش رہتا ہے، یہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ تو ہم تو بڑے ٹھاٹ کے ساتھ کہتے ہیں جی یہ فلاں کی یہ برائی ہے، اور اس کی پس پشت بات کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم اس کے سامنے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ
کہیں کو نقص ہے تو وہ سامنے ہی کہا جائے، اور جس طرح آئینہ آپ کو تنہائی میں نقائص بتاتا ہے، اسی طرح آپ اپنے ساتھی کو بھی وہ نقائص تنہائی ہی میں بتائیں، بجائے یہ کہ آپ اس کی شخصیت کو یوں متاثر کریں کہ پوری دنیا کے اندر اس کے نقائص کا چرچا کریں۔ اور آج کا جو میڈیا ہے بالاسف الشدید، وہ اچھائیوں کا تذکرہ کم، برائیوں کا تذکرہ زیادہ، اور پھر اگر کسی کی شخصیت کی دھلائی کرنی ہے تو پھر جناب الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کی چھترول کر دی، فلاں نے فلاں کی فلاں کر دی۔ نہیں میرے قابل احترام دوستو، جس سوسائٹی میں ہم ہیں، ہم ایک بہت ہی مہذب، بہت ہی شائستہ، اگر اس سوسائٹی کی بنیاد ان خطوط پہ نہیں رکھیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمارا چھترول کریں گی۔ آئندہ آنے والی نسلیں جب وہ بات کریں گی تو ان کی بات کے اندر وہ ادب، وہ اخلاقیات کا وہ پہلو نہیں ہوگا۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میدان محشر میں انسان کے نامہ اعمال میں ایمان کے بعد جو سب سے وزنی چیز ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، انسان کا خلق ہے۔ یہ بہت وزنی چیز تھی، اور ہم نے آج اخلاق حسنہ کو بالکل ایک طرف کنارے کر کے گالی ہماری زبان پہ آ گئی، ہمارے بچوں کی زبان پہ آ گئی۔ ہمارے بچے جب بات کریں گے وہ میرے خیال میں 2 منٹ یا 3 منٹ کی بات میں 10 دفعہ گالی دے دیں گے۔ ان کی زبان پہ لاشعوری طور پر چیزیں آ گئی، او شٹ، او فلاں، او فلاں۔ نہیں، آپ نے اگر ایک معاشرے کو مہذب بنانا ہے، آپ نے ایک سوسائٹی کو اگر بہتر بنانا ہے، تو اس سوسائٹی کو بتانا ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی ضیاء الرحمن صاحب نے جہاں وہ اور ضیاء پاشیاں کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے انہوں نے جو یہ ایک آئینہ سامنے رکھ کر اپنے دوستوں تک، اپنے مہربانوں تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں اس پہ انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کلمات تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن جب بھی یہ چینل آگے بڑھے تو جو آئینے کی خاصیتیں ہیں، ان خصوصیات کو مد نظر رکھ کر اگر یہ چینل آگے بڑھے گا تو یہ ایک یونیک چینل ہوگا، یہ ایک منفرد چینل ہوگا، اور یقینی طور پر اس چینل کے ساتھ وابستہ اور جڑے ہوئے لوگ وہ سمجھیں گے کہ ہم کسی تربیت یافتہ بندے کے پاس بیٹھے ہیں، اور تربیت یافتہ بندہ جو ہے وہ ہماری تربیت کر رہا ہے، اس میں اخلاقیات کے اعتبار سے، اس میں دینی تعلیمات کے اعتبار سے، اس میں فقہی مسائل کے اعتبار سے، اس میں دروس اور عبر کے اعتبار سے، اس میں تفسیر کے اعتبار سے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس چینل میں نعت ہو گئی، اس چینل میں اچھے خاکے اور اچھی امثال اور اچھی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جب ہم شامل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک چینل منفرد ہو کر سامنے آئے گا۔ میں اس پوری ٹیم کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر کا آئینہ بن کر دنیا کے اندر خیر چمکانے کی، خیر پھیلانے کی، اور خیر کو خوب اجاگر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔